بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید احمد رضوی۔ حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تحریک کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک ناموس رسالت میں ان کے قائدانہ کردار کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ مولانا شاہ احمد نورانی جمعیت علماء پاکستان کے صدر، ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین اور ملی یکجہتی کونسل کے صدر نشین تھے۔ وہ اقتدار کی قوتوں کو للکارتے اور کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی 18 رمضان المبارک 1344 ہجری بمطابق 1 اپریل 1926 کو ہندوستان کے شہر میرٹھ کے ایک دینی، علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے، جو ہندوستان میں مذہب کے ساتھ ساتھ علم و ادب میں بھی نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد گرامی مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم میرٹھی اپنے وقت کے بلند پایہ عالم دین تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی کے شمار ہوتے تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی اپنے والد مکرم کے ساتھ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نورانی کو عربی، انگریزی، ڈچ، جرمنی، فرانس اور افریقہ کی علاقائی زبانوں پر بڑا عبور تھا۔ وہ عراق، لیبیا، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، امریکہ، جنوبی افریقہ اور فلپائنی زبانوں میں بھی یکساں طور پر بڑی روانگی سے خطاب کرتے تھے۔ وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں انگریزی میں لیکچر دیتے۔ وہ عراق اور لیبیا کے اعلیٰ اجلاسوں میں عربی زبان میں خطاب کرتے۔ وہ ہالینڈ میں اور فرانس کے علمی مراکز میں کھل کر بات کرتے۔ آج پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہو جو ترجمان کے بغیر ان ممالک میں براہ راست لوگوں کو مخاطب کر سکتا ہو۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے میرٹھ کی عظیم الشان دینی درسگاہوں سے مختلف علوم کی تربیت حاصل کی۔ تفاسیر و احادیث میں سند فضیلت لے کر پاکستان آئے۔ آپ نے پاکستان میں علماء دین اور مشائخ وقت کے ساتھ علمی اور روحانی رابطے پیدا کیے اور اپنے والد کے زیر تربیت رہ کر جن علمی مقامات اور روحانی احوال کا مطالعہ کیا تھا، اس میں اہل علم، فضل و مشائخ کرام کے مجالس میں پہنچ کر اضافہ کیا۔ آپ کی ابتدائی زندگی ایک ابھرتے ہوئے عالم دین اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے سامنے آئی۔ آپ کے والد عمر کے آخری حصے میں اپنے ذاتی مکان مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا شاہ احمد نورانی بھی اپنے والد گرامی کے زیر سایہ ایک عرصے تک مدینہ پاک میں رہے۔ آپ کے والد مولانا شاہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہی واصل حق ہوئے اور جنت البقیع میں راحت سکون پایا۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے پاکستان آئے تو کراچی صدر میں ایک کرائے کا فلیٹ لیا۔ الحمدللہ پاکستان نے ہزاروں رنگ بدلے، مگر شاہ احمد نورانی 40 سال تک اسی فلیٹ میں کرایہ دار کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقیم رہے۔ حضرت خواجہ کمر الدین سیالوی صدر جمعیت علماء پاکستان کے بعد آپ کو جمعیت کا صدر چنا گیا۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان سنیوں کی ایک دینی اور تبلیغی جماعت تھی، نہ الیکشن میں حصہ لیتی نہ انتخابی مہم میں۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے علماء اہل سنت کا ایک قافلہ تیار کیا اور کراچی سے چترال تک اور کھوکھرا پہاڑ سے خیبر تک علماء مشائخ میں دینی بیداری اور اعتقادی یکجہتی کے لیے کام کیا اور شہر بے شہر قریہ قریہ پہنچ کر علماء کرام کو ہجروں، مدرسوں اور خانقاہوں اور مسجدوں کو دینی اور روحانی مراکز بنانے کے لیے تیار کیا۔ وہ سیاست کے طویل سفر میں رات کے آخری لمحوں تک ملک کے مختلف علاقوں میں سیاسی اور دینی جلسوں میں خطاب
کرتے تھے، مگر مجال ہے کہ وہ نماز تہجد تک قضا کریں۔ وہ زمین کے فرش پر سوتے، مساکین کے ساتھ بیٹھتے اور غربا کی محفل میں وقت گزارنے سے نہیں اکتاتے تھے۔ مولانا نورانی رمضان المبارک میں اپنی سیاسی مصروفیات ترک کر کے کراچی میں قرآن پاک سنانے کے لیے موجود رہتے۔ وہ خوش لحان قاری اور حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے زندگی بھر رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانے کا ناغہ کبھی نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی میں نماز تراویح میں 68 بار قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ اقبال احمد فاروقی رقم تراز ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانہ اقتدار میں میر علی احمد خان تالپور مرحوم وزیر دفاع تھے۔ وہ میر بھی تھے، امیر بھی اور وزیر بھی، مگر ایک دانشور ہونے کی وجہ سے مولانا شاہ احمد نورانی کے علم و فضل کی قدر کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جنرل ضیاء الحق کی مخالفت کی وجہ سے شاہ احمد نورانی سے بیدہ خاطر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک دن اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اکثر مولویوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، مگر یہ مولوی نورانی کا بو نہیں آیا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے مولانا کو رام کرنے کے لیے مجھے اشارہ کیا، مگر مولانا نورانی نہ میرے قابو میں آئی، نہ ضیاء الحق مرحوم کی انٹیلیجنسی انہیں رام کر سکی۔ آخرکار ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ ایئر مارشل عسکر خان کی طرح مولانا نورانی کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ میں نے جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ اس مولوی کو چھوڑ دیں، یہ عام لوگوں میں قرآن پڑھتا ہے تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، جب قصیدہ بردہ پڑھتا ہے تو میں دست بدستہ کھڑا ہو جاتا ہوں، مگر سننا ہے کہ وہ رات کو حزب البحر پڑھتا ہے۔ اس وظیفے کی مار ساز منظر کی طرح میں بھی اپنے مخالف کو نشانہ بناتی ہے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق مرحوم نے مولانا کی نظر بندی کا خیال چھوڑ دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا لباس اسلامی لباس کا نمونہ تھا۔ فقیرانہ لباس، سر پر بنی ٹوپی پر گہرا براؤن امامہ، گلے میں رنگین پٹکا اور ہاتھ میں سائے عالمانہ۔ وہ جب نورانی لباس میں نورانی آربان سے نکلتے تو ایک درویش مسلمان کی شبیہ سامنے آ جاتی۔ انہوں نے کبھی دولت کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارا۔ وہ زر اندوزی کے دور میں بھی فقیری کی مثال اور اسمبلیوں میں رہ کر بھی تہی دست رہے۔ سیاسی لیڈروں کی دولت مندی کو تو چھوڑیے، ان کے بینک میں مولویوں اور سرکاری سجادہ نشینوں سے بھی کم بینک بیلنس تھا۔ سیاسی مصروفیت کے باوجود مولانا شاہ احمد نورانی ملک اور بیرون ملک کی دینی درسگاہوں کی سرپرستی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ وہ ان کی ترقی اور استحکام پر نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ملت اسلامیہ کے ان فرزندان دین کی بے پناہ قدر کرتے جو مساجد اور مدارس میں دین کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوئے۔ وہ دینی مدارس کی تقسیم، اسناد کی تقاریب پر پہنچ کر اساتذہ اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے۔ وہ ایسے غریب اساتذہ اور طلباء کی مالی مدد کرتے اور کراتے جو دین کی خدمت کے لیے دن رات کو کوشاں رہتے تھے۔ درجنوں علماء کرام ہیں جو مولانا نورانی کی توجہ سے مدرسے چلاتے رہے ہیں۔ مولانا نورانی مفلوق الحال علماء کی مالی خدمت انتہائی رازداری سے کرتے تھے۔ سیاست میں مخالفین حملے کرتے ہیں اور کراتے ہیں، پھر آج تو تشدد کا اتنا زبردست زمانہ ہے کہ اندھے قتل ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی پر کئی حملے بھی ہوئے، قتل کے منصوبے بھی بنے اور قاتلانہ گولیاں بھی چلائی گئیں، مگر مجال ہے کہ اس شخص نے کبھی مقدمہ، کبھی استغاثہ، کبھی فریاد اور شکایت کی ہو۔ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ ان کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف انہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھتا بلکہ ایسے حملہ آوروں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی اسلامی تبلیغ و تربیت کے ساتھ ساتھ
اپنے مریدوں کی روحانی تربیت سے بھی غافل نہیں تھے۔ آج بلا مبالغہ اندرون ملک اور ملک کے باہر لوگ آپ سے بعید رہیں۔ ان کی تربیت یافتہ ان کی جماعت کے ذمہ داران آج بھی ان کے متعین کردہ خطوط پر عمل پیرا ہیں اور وطن عزیز میں مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے سرگردہ ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے طفیل ان کے مزار پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔